We were talking about communication and the respective barriers in the previous class, and now I'll be talking about some issues that are linked with children and which are identified as impairments in their language. There can be a number of reasons, there can be number of factors linked to language, اور ان کے بارے میں جاننا جو ہے یہ ہمارا آج کا ایجنڈا ہے. اور نہ صرف یہ جانیں گے ہم ان کو، بلکہ we will try to resolve the issues کہ ان کو intervene کیسے کرنا ہے. And this is a very important kind of information that you should all be knowing. So ہم سبھی کو پتہ ہے کہ language جو ہے it is certainly not a straight line that is followed. لینگویج جو ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی تھی. آپ کی فیملی پہ ڈپینڈ کر رہی تھی، آپ کے کلچر پہ ڈپینڈ کر رہی تھی، آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کے انگیجمنٹس کے ساتھ، آپ کے ایکسپیرینسز کے ساتھ. سو سبھی لوگوں کا جو یہ سارے کا سارا ڈیولپمنٹل کورس ہے یہ ویری کر سکتا ہے فرام ون پرسن ٹو اندر. سو بالکل ایگزیکٹلی ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ایک چائلڈ two children with similar kind of hearing loss can have different language because اس کے اندر یہ سارے ویریبلس کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کتنی ایجوکیٹڈ ہے، ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے، الرٹنس کیا ہے، پرسنالٹی کیسی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، پیئرز کیسے ہیں، تو ان کی لینگویج کا ایک ڈفرینٹ کورس آف ایکشن جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر آتا ہے. not due to hearing loss, physical abnormality, acquired brain damage. اب یہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں، اگر کسی کو ہیئرنگ لاس نہ بھی ہو، اگر کسی کو فزیکل ایبنارملٹی نہ بھی ہو، یا کوئی برین ریلیٹڈ کنڈیشنز نہ بھی ہوں، پھر بھی ڈیولپمنٹل کورس جو ہے وہ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نارمل لینگویج ڈیولپمنٹ پیریڈ کے دوران اس کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے which is related to hearing or physical or things like this. تو ان تمام فیکٹرز کے علاوہ وہ پھر بھی لینگویج کے مائل سٹونز کو ویسے اچیو نہیں کر پاتا جیسے کہ ادروائز باقی لوگ اچیو کر رہے تھے. This is what is called a specific language impairment. تو لینگویج امپیئرمنٹ کو ہم نے لاسٹ ٹائم جب ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ ریزنز اس کے بیہائنڈ ہو سکتے ہیں. لینگویج ڈیلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. فار ایگزامپل کچھ پرائمری فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ سیکنڈری فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ آج ایک نئی چیز جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بسائڈز ہیونگ ایوری تھنگ اپ ٹو مارک، یعنی کہ اس کی ہیئرنگ بھی ٹھیک ہے، اس کی انٹیلیجنس کا بھی اس کو ایشو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی فزیکل لمیٹیشنز بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر ایک بچہ جو ہے لینگویج اس رفتار سے ایکوائر نہیں کرتا جیسا کہ اس کے باقی ڈیولپنگ ایریاز کے اندر وہ ایکوائر کر رہا ہے، دس بیکم اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ. فار ایگزامپل ہی از فزیکلی گروئنگ، اس کی ویژن بہت اچھی ہے، وہ ویژولی لرن کرتا جا رہا ہے، وہ فزیکلی بہت میچور ہوتا چلا جا رہا ہے، لرن کر رہا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز، لیکن when it comes to learning language he has got a certain kind of a delay. اب وہ اس کے اندر اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ اپنے باقی ایریاز کے اندر ہے. دس از کالڈ اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ. سو ان ویری بریف ٹرمز اگر میں آپ کو بتاؤں گا، اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ ایک ایسی اسپیسیفک کنڈیشن ہے جس کے اندر باقی ڈیولپمنٹل ایریاز تو بالکل صحیح ہیں، اپ ٹو مارک ہیں، لیکن لینگویج بیکمز این ایریا آف کنسرن، جبکہ وہ لینگویج ویسے نہیں ڈیولپ کر رہا جیسا کہ باقی جو ہے باقی اپنے رسپیکٹیو ایریاز کو وہ بینیفٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس جب کبھی بھی یہ والا بچہ آتا ہے with specific language impairment تو ہمارے پاس جو مین کامن پرابلم رپورٹ کی جاتی ہے that is called poor comprehension. جی ہمارا بچہ سمجھتا نہیں ہے، اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، یہ ساری باتیں مانتا ہے، یہ چیزوں کو رسپونڈ کرتا ہے، لیکن جب اس سے کچھ کہا جاتا ہے تو ہماری بات کو پوری طرح فالو نہیں کرتا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر ریسیپٹیو لینگویج کی کمی ہے. Now what is receptive language؟ یعنی کہ کیا چیز تھی جس کو کہ ڈی کوڈنگ کا نام ہم نے دیا گیا تھا پہلے، کہ ایک انکوڈ کرنے والا تھا، سینڈر تھا، ایک ریسیور تھا. Now this child is on the receiving side اور یہ ریسیو کر انفارمیشن، بٹ سم ہاؤ جو اس کے لینگویج ایریاز ہیں وہ اس لینگویج کو ڈی کوڈ کرنے کی صلاحیت اتنی اچھی ڈیولپ نہیں کر پائے جتنی کہ وہ کر سکتے تھے. سو دا ریزن بینگ کہ جب ہم اسے نارم سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا ڈفرینٹ نظر آتا ہے. لہٰذا یہ بچہ ایسا بچہ ہوگا جس کو ریسیپٹیو لینگویج کے ایشوز تھے.
یہاں پر یہ چیز ضرور آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ آپ ان کمپیریزن ٹو دا نارم ہی دیکھتے ہیں نا ہمیشہ، دوسرے بچوں آف دا سیم ایج انہی سے آپ کمپیئر کرتے ہیں، تو باقی تو تمام ایریاز کے اندر یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، سوشل پلے بھی ہوگا اس کے اندر، یہ گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، رائٹنگ اس کی بہت اچھی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن when it comes to reading and writing، جب اسپیکنگ اور لسننگ کی بات آئے گی تو اس بچے کی ایبلٹیز جو ہیں وہ آپ کو متاثر نظر آئیں گی. Now this is called specific language impairment. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس کی receptive language. So let's move forward and see what can be done about such children، اور ایسے بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. Assessment as hypothesis testing. Now what was hypothesis؟ hypothesis ایک educated guess تھا، اور جب کبھی بھی ایک پروفیشنل انگیج کرتا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ، so while during the earlier period جب اس کے ساتھ اس کی کیس ہسٹری لی جاتی ہے، جب انفارمل کنورسیشن کی جاتی ہے، جب اس کے پیرنٹس سے کوئی ڈائلاگ کیا جاتا ہے، ان کی کمپلینٹ سنی جاتی ہے، تو ساتھ ہی ہمارے ایکسپیرینسز کی بیسس پر پروفیشنلز کے اندر ایک ہائپوتھیسس کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو یہ تو نہیں ہے، یا اس بچے کو اس کی وجہ سے یہ والی پرابلم ہو رہی ہے، اس کا جو لیک آف اٹینشن ہے وہ اس چیز کا باعث بن رہا ہے، یا شاید اس کی پور ووکیبلری اس چیز کا باعث بن رہی ہے، شاید اس کی لسننگ کمپریہنشن اتنی اچھی نہیں ہے اس وجہ. دیز آر آل ہائپوتھیسز، دیز آر جسٹ assumptions. اب ان assumptions کو آپ نے چیک کرنا ہے تھرو سم اسسمنٹ پروسیجر، اور آپ کو جانتے ہوں گے کہ اسسمنٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، فارمل بھی ہوتی ہے اور انفارمل اسسمنٹ بھی ہوتی ہے. So whatever it may be, that certainly will help you identify and get your hypothesis tested جو کہ آپ کے ذہن میں کریٹ ہو چکا ہے. So there can be، جیسے ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، self. Now this KELF actually is ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ بیٹری ہے. اسٹینڈرڈ ٹیسٹ بیٹری سے مراد کیا ہے کہ it is a combination of certain tests جو کہ ہم ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں اور بچے کی لینگویج ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو کیلف ایک ایسا ایویلویشن لینگویج کا ٹیسٹ ہے جو کہ لینگویج فنڈامنٹلس کو ایویلویٹ کرتا ہے، اینڈ اٹ از اے سیٹ آف ڈفرنٹ ٹیسٹ، اس لیے ہم اس کو ٹیسٹ بیٹری کہتے ہیں. اگر ٹیسٹ کے نارمز اچھے ہیں، what does that mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیسٹ بناتے وقت نارمز کو اچھے طریقے سے ایویلویٹ کیا گیا تھا یا اچھے طریقے سے جج کیا گیا تھا، سو اس کے نتیجے میں ہم کسی بھی پرابلم کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. کوانٹیفائی مینس نومیریکل ویلیو اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ کس قدر 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنا دور ہے اپنے نارم سے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کیونکہ اس کی بیسس پر ہم انٹرونشن کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اسیسمنٹ کسی کو لیبل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہم، اسیسمنٹ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جو اس کی ریکوائرڈ سپورٹ ہے اس کو انشور کر سکیں، اس کے رائٹس کے مطابق، اس کی نیڈ کے مطابق اس کو ہم انگیج کر سکیں، اس کو پلیس کر سکیں کسی کلینکل سیٹنگ میں یا کسی اسکول سیٹنگ میں یا انٹرونشن کے لیے اس کو پلیس کر سکیں، تاکہ وہ اپنی ابیلٹیز کے مطابق جو ہے وہ امپروو کرتا چلا جائے، اور اس کے پاس اپورچونیٹیز کمی کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ وہ فلی فلرش نہ کر سکے اپنی لائف کے اندر. لہٰذا اچھا ٹیسٹ کوئی بھی ہوگا وہ کوانٹیفائی ضرور کر دے گا آپ کو in numerical terms کہ where does the child stand at the moment. At times but may not be easy to relate to intervention goals, and in many settings may be no appropriate standardized. لیکن آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس اسٹینڈرڈائزیشن کی کمی ہوتی ہے نا. what is standardization؟ اسٹینڈرڈائزیشن مینس کہ آپ اپنے نارم کے اندر، اپنی لوکیلٹی کے اندر آپ اپنی ریسرچ کو، اپنی فائنڈنگز کو جرنلائز کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ جو بنایا گیا ہے لیٹ اس سپوز لاہور کے لیے، اور لاہور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ایک اوسط یا ایک ایوریج بچے کا قد اتنا ہوتا ہے اور ویٹ اتنا ہوتا ہے، اور اس کی لینگویج کی ووکیبلری اتنی ہوتی ہے جب وہ 4 سال کا ہوتا ہے. اب کیا now this is a normal standard for this city، لیکن جب آپ اس کو اسی چیز کو اپلائی کریں گے جا کے سکھر میں، جب آپ اسی ٹیسٹ کو جا کے اپلائی کریں گے بلوچستان میں کہ کوئٹہ میں جا کے کر لیں گے، یا آپ اس کو کسی اور پشاور والی سائٹ پہ لے جائیں گے، یو ول ریئلائز کہ وہ اسٹینڈرڈائزڈ نہیں رہے گا. سو وہ اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے آپ کا جو نارم ہے، آپ کا جو
سبجیکٹس ہیں جو کہ اس ٹیسٹ کے دوران آپ نے استعمال کیے وہ ان کا نمبر بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جسٹیفائی کر سکیں اور ایک ریلائبل انفارمیشن اپنے ٹیسٹ سے لے سکیں. سو ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی ریلائبلٹی کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور اسٹینڈرڈائزیشن اچھا اسٹینڈرڈائز وہی ٹیسٹ ہے جو کہ ریلائبل ہے ایک گیون سچویشن کے اندر, ایک گیون کمیونٹی کے اندر. سو آپ کو بعض اوقات سوچنا پڑتا ہے, آپ کو گیس ورک کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا, اس کی لینگویج اس وجہ سے خراب ہے, اس وجہ سے خراب ہے, اس وجہ سے یہ نہیں سیکھا. یو ٹینڈ ٹو بیہیو لائک اے ڈیٹیکٹیو, اور آپ کی یہی والی ایبلٹی آپ کو ایک اچھا پروفیشن بناتی ہے کہ جب آپ اپنے نارم سے واقفیت رکھتے ہیں, جب آپ نارمل ڈیولپمنٹ سے واقف کار ہیں, جب آپ کو مائل سٹونز پتہ ہے تمام چیزوں کے, تو ناؤ یو کین ایکچولی چیک اٹ آؤٹ کہ کون کون سی چیزیں ان لائن مجھے نظر آ رہی ہیں, کون سی چیز ان لائن نظر نہیں ہے, کیا یہ کنڈیشن اس وجہ سے ہے, اس وجہ سے اس کو اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ کو ایک اچھا پروفیشن بننے میں مدد دیتے ہیں. سو لینگویج تو کمپلیکس ہے, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسے الفاظ کا مرکب ہے which doesn't have anything any logical reason for that. For example, ہم نے ذکر کیا تھا کہ لینگویج ایبسٹریکٹ ہوتی ہے, یہ تو کوڈز ہیں جو کہ انسان نے خود سے تخلیق کر دیے تھے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مون کو مون کیوں کہا جاتا ہے, یا شپ کو شپ کیوں کہا جاتا ہے, چیئر کو چیئر کیوں کہا جاتا ہے, دیر از نو ریزن بیہائنڈ اٹ. لیکن سرٹنلی یہی وہ ایلیمنٹس ہیں کہ اب آپ کو یہ الفاظ یاد رکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ آپ نے چیئر کو چیئر ہی کہنا ہے اور ٹیبل کو ٹیبل ہی کہنا ہے. یہ ضرورت ہے آپ کی سروائیو کرنے کے لیے سوسائٹی کے اندر. آپ اپنی مدد سے کوئی اپنی ضرورت کے مطابق کوئی اس کو نام نہیں دے سکتے. اچھا, بچہ جب لینگویج ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ نئی ویکیبلری خود سے انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور نئی ویکیبلری کریٹ کرتا ہے. سو وہ نئے الفاظ کریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل, اس نے کوئی لفظ رکھ لیا, پانی کو اس نے مم کہنا شروع کر دیا. اب وہ مم ایک خاص عمر تک تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, الٹیمیٹلی اس بچے کو وہ مم چھوڑنا پڑے گا اور ورڈ پانی کے اوپر اس کو آنا پڑے گا. سو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ ضروری ہے فار ہم ٹو سروائیو ان اے سوسائٹی, کیونکہ مم اس کے گھر میں تو سمجھا جائے گا, اس کی ماں سمجھ لے گی, اس کی بہن سمجھ لے گی, اس کا باپ سمجھ لے گا, لیکن ایز ہی موو ٹو دا انوائرمنٹ وہاں پر اس کے مم کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا. لہٰذا اٹ از وائٹل کہ بچہ جو ہے وہ اس لینگویج کو انہی رولز اور انہی کوڈز کے مطابق سیکھے جیسا کہ ایک سوسائٹی یا کلچر اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو کمپریہنشن کے لیے چند چیزیں ذکر کر لیتے ہیں کہ کمپریہنشن کے اندر ڈی کوڈنگ ہوتی ہے, ورڈ ریکگنیشن ہوتی ہے, ریممبرنگ اینڈ انٹرپریٹنگ ورڈ سیکوینس ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کانٹیکسچل کیوز ہوتا ہے. کمپریہنشن تبھی اچھی ہوگی اگر آپ کو ڈی کوڈ کرنا آتا ہے. اگر آپ بولے گئے الفاظ کے مطلب سے واقف کار ہیں تو آپ کی کمپریہنشن اچھی ہوگی. اگر آپ کو الفاظ کا سیکوینس یاد رکھنے میں پرابلم ہے تو آپ اچھی انٹرپریٹیشن کے حامل نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے, جو انوائرمنٹ کے اندر کلوز ہیں, ان کا بھی آپ کو فائدہ اٹھانا آنا چاہیے. آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. سو کمپریہنشن بیسیکلی لینگویج کمپریہنشن خاص طور پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, جس کے اندر ایک صلاحیت ہے وہ ہے ڈی کوڈنگ. سو ڈی کوڈنگ کیا تھی؟ ڈی کوڈنگ یہ تھی کہ ایک شخص نے کوئی لفظ بولا, اس نے انکوڈ کیا. اب لفظ کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے, لفظ کے پیچھے ایک خیال ہوتا ہے, اور اس خیال کو شیئر کیا جا رہا ہے, جو کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کمیونیکیشن کے اندر. اس خیال کو شیئر کرنے کا نام جو تھا وہ کمیونیکیشن کا. اب جس طریقے سے اس نے انکوڈ کیا, کیا وہ لسنر اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو ٹرانسمٹ کی گئی اس کو انفارمیشن, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ریکگنیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ اگر بعض اوقات جو بچے پور ویکیبلری کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کمپریہنشن پور ہوتی ہے. نا واٹ از پور ویکیبلری؟ پور ویکیبلری از کہ جو الفاظ بولا جاتا ہے آپ اس الفاظ کو کتنا جانتے ہیں, اس کی آواز سے واقفیت ہے, اس کے معنی سے آپ کی واقفیت ہے, اس کی شکل سے آپ کی واقفیت ہے, کیا آپ ریلیٹ کا. دس از واٹ از ورڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ورڈ ریکگنیشن. کیا آپ اس لفظ کو جانتے ہیں؟ اور اگر آپ اس لفظ کو نہیں جانتے تو ڈیفینیٹلی اب آپ کیا کریں گے؟
اب اس کے بارے میں آپ گیس کریں گے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہوگا. جب آپ یہ سوچیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا تو یہ گیس ورک ہو گیا. یہاں پر آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کی ایٹ رسک چلی گئی, بیکاز ہو سکتا ہے آپ کا گیس ورک صحیح ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا گیس ورک صحیح نہ ہو. لہٰذا یہ جو گیسنگ گیم ہے یہ بعض اوقات کمپریہنشن کو ڈینٹ کرتی ہے. لہٰذا کوئی ایسی سچویشن نہ کمیونیکیشن کے دوران اسٹیبلش کی جائے کہ جس میں کسی کو گیس کرنا پڑے. میک اٹ سمپل, میک دا کمیونیکیشن سمپل انف تاکہ وہ اس کو ایزیلی کمپریہینڈ کر سکے لسنر جو ہے. بعض بچوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ان کا اٹینشن اسپین اتنا اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ لفظوں کے سیکوینس کو مس کر جاتے ہیں. علی نے پتھر پھینکا یا پتھر علی نے پھینکا, یہ دو علیحدہ سیکوینسز ہیں, یہ دو علیحدہ سیکوینسز ہیں. ان کو انٹرپریٹ کرنے کا انداز بھی مختلف ہوگا. سو اٹ از وائٹل کہ جو سن رہا ہے وہ ایک سیکوینس میں اس کو اسی سیکوینس میں ریٹین کرے جس سیکوینس میں اس کو بولا گیا, تب اس کو اس بات کی سمجھ آئے گی. اور انوائرمنٹ کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے اس سے بھی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ کانٹیکسٹ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, کلاس میں جب آپ نے ٹیچر کو دیکھا کہ وہ ٹیچر اچھے موڈ میں نہیں ہے, Now this contextual cue جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے اور آپ ریفرین کرتے ہیں انگیج کرنے سے. سو ٹیچر نے آپ کو کچھ نہیں کہا, ٹیچر کا تو ایک رویہ تھا, اس کانٹیکسٹ کو آپ نے انالائز کیا اور آپ اس چیز کو سمجھ گئے. لہٰذا کمپریہنشن ہونے کے لیے یہ تمام صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں. ہمارے زیادہ تر بچے جو اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کے اندر ان چیزوں کا ایشو ہو سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کبھی ہم ان کی ویکیبلری پہ کام کریں گے, کبھی ہم ان کے سیکوینسنگ ابیلٹیز پہ کام کریں گے, کبھی ہم ان کو کانٹیکسٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کریں گے. تو لینگویج از ناٹ دیٹ سمپل. لینگویج ایون کمپریہنشن کے فرنٹ پر اتنے چیلنجز ہیں. اور ایکسپریشن کی طرف اگر چلے جائیں تو سب سے پہلے تو لوگوں کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے, میسج ہونا چاہیے. وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو سے, ہاؤ ڈو آئی وانٹ ٹو سے, یہ ہو گیا ایکسپریشن. پھر اس آئیڈیا کو ٹرانسلیٹ کرنا ان دا فارم آف اے ورڈ. فار ایگزامپل میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میوزک جو ہے جو اتنا اونچا لگا ہوا ہے اس کو بند کیا جانا. نا دس از مائی آئیڈیا. اب میں اس کو کیسے ایکسپریس کر سکتا ہوں؟ دیر آر مینی ویز آئی کین ایکسپریس. پہلا ایکسپریشن کا طریقہ یہ, آئی کین گو اینڈ ٹاک ٹو دا پرسن, یار اس کا والیوم پلیز آہستہ کر دیں, میرے سر میں درد ہے. دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے آئی اسٹارٹ شاؤٹنگ, بند کرو اس کو. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اٹھ کے اس کو بند کر دوں. سو دیز آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپریشن. کون سا ایکسپریشن ایسا ہوگا کہ جو دوسرے سے ایک ریسپیکٹفل انداز میں اپنا کام کرا لے, تو دوسرا اگریسو بھی نہ ہو, دوسری آپ کی بات کو فالو بھی کر لے, دوسرا آپ کے ساتھ دوسرا ایجیٹیٹ بھی نہ ہو اور وہ آپ کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے. دس از ٹرانسلیٹنگ این آئیڈیا ٹو اٹرنس. ریٹریو اسپیچ سیمپلس فرام دا ورڈس. اور بعض اوقات بعض سچویشنز کے لیے بعض الفاظ جو ہیں وہ بہت یونیک ہوتے ہیں اور وہ بعض اپروپریٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ ریٹریو کرتے ہیں, آپ انہی الفاظ کو اسی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. اور پھر آپ کے پاس آرٹیکولیٹرز کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس ٹنگ کا کنٹرول ہونا چاہیے, لپس کا کنٹرول ہونا چاہیے. جتنے اچھے آپ کے اورل موٹر کنٹرولز ہوں گے اتنا اچھا آپ کا ایکسپریشن ہوگا. اب ذرا آپ ان دونوں سلائیڈ, دونوں جو چیزیں ایک پیرل لکھی گئی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو کمپریہنشن اور ایکسپریشن, ایک ریسیپشن ہے, ایک میں ریسیو کرنا ہے اور دوسرے میں آپ نے انکوڈ کرنا ہے. اپنے کمپریہنشن میں آپ ڈی کوڈ کر رہے ہیں, ایکسپریشن میں آپ انکوڈ کر رہے ہیں. لہٰذا بیک وقت ایک انسان کو یہ دونوں صلاحیتیں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ انکوڈ کرنا بھی جانتا ہو اور ڈی کوڈ کرنا بھی جانتا ہو. اور کس چیز کو, لینگویج تو بہت بڑا ایک ایجنڈا ہے. اس کے اندر وکیبلری ہے, گرامر ہے, سنٹیکس ہے, پریگمیٹکس ہے, سیمینٹکس ہے, اتنے براڈ ایریاز ہیں لینگویج کے. سو لینگویج کو بعض اوقات کچھ بچے جو ہے وہ زیادہ چیلنج محسوس کرتے ہیں لینگویج کے اندر, اور اٹ از یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, بیکاز لینگویج ایک کمپلیکس چیز تھی اور وہ ایسے رولز ہیں جو کہ اس بچے نے اڈاپٹ کرنے, اگر وہ اس سوسائٹی کے اندر پرفارم کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں کرنا. فار ایگزامپل اگر وہ ہماری ویکیبلری کو یوٹیلائز نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ کیا وہ اپنی ویکیبلری کرے گا؟ اگر وہ اپنی ویکیبلری کرے گا تو
ہم اس کی بات کو کیسے سمجھیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس چیز کی تھی کہ ایک ہی وکیبلری کو ہر کوئی سیکھے، اور ہر کسی کے سیکھنے کے لیے جو ہے اٹ واز وائٹل کہ وہ اچھا اچھے طریقے سے کمپریہینڈ کر سکے، اور اگر وہ اچھی کمپریہنشن نہیں کرے گا تو سرٹنلی میسج پاس اکراس نہیں ہوگا، اور جب پاس اکراس نہیں ہوگا تو ایکسپریشن جب وہ کرے گا ان ریٹرن تو اس کا ایکسپریشن بھی اسی طریقے سے خراب ہوگا. سو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، اچھی کمپریہنشن اچھے ایکسپریشن کو، اور اچھا ایکسپریشن اچھی کمپریہنشن کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن ان دونوں میں سے پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے کمپریہنشن. لسننگ کمز فرسٹ and speaking comes later. So comprehension is a concept aligned with listening, or a good listening will lead to good comprehension. Expression is linked with speaking. So a good comprehension will certainly give you an edge to express in a most effective way. تو اس کا ہم نے ذکر کیا. اب بعض اوقات ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ایس ایل آئی والا بچہ آ جاتا ہے، اسپیسیفک لینگویج امپیئرمنٹ والا، تو اب ہم اس کو کیا کریں؟ واٹ از دا فرسٹ گیس؟ ہم پہلا گیس کیا کرتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ آپ کو ڈیٹیکٹیو کی طرح سوچنا ہے، اور آپ نے اندازہ لگانا کہ اس بچے کو کیا ہوگا، یہ کیوں نہیں بول پاتا. تو آؤٹ آف آور ایکسپیرینس اینڈ آؤٹ آف آور نالج ہم نے یہ سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی ڈگری کا ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے کہ مائلڈ ماڈریٹ سیویئر کو کوئی ہیئرنگ لاس ہو، جس کی وجہ سے یہ باقی مائل سٹونز اس کے ٹھیک نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ہیئرنگ اچھی نہ ہو. تو سب سے پہلے جو ڈیٹیکٹیو نے سوچنا وہ یہ سوچنا کہ اس کے کان ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو اگر اس کے کان ٹھیک ہیں یا نہیں، یہ تو آپ آڈیولوجسٹ کرے گا، وہ بتائے گا کہ کتنے کان صحیح ہے کتنے خراب ہے. لہٰذا the first thing that you need to rule out is the presence or absence of a hearing loss. اگر تو hearing loss present نہیں ہے، یعنی بچے کی hearing نارمل ہے، تو نارمل لمٹس کے اندر ہے، تو آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ چلے جائیے گا. لیکن اگر اس کے اندر ہیئرنگ لاس ہے تو دوسری چیز جو آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے کہ کیا ہیئرنگ لاس اتنا ہے کہ لینگویج کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس کو تو صرف 10 dB ہیئرنگ لاس ہے، 10 dB تو ہم نارمل میں لیتے ہیں، یہ تو نارمل ہیئرنگ کے لیولز ہیں. لہٰذا اٹ واز ناٹ سفیشینٹ، اس کو تو آپ نارمل میں ہی رکھیں اور پروسیڈ ٹو اسٹیپ 2. لیکن اگر وہ ماڈریٹ میں چلی گئی ہے اور سیویئر میں چلے گئے ہیں ہیئرنگ لاسز اس کے، تو پہلے اب آپ آگے نہیں جائیں گے، پہلے آپ اس کی ہیئرنگ کو آڈیولوجیکلی مینیج کریں گے اور اس کو ہیئرنگ ایڈز دیں گے تاکہ وہ سن سکے. اینڈ ونس ہی اسٹارٹ لسننگ he'll proceed for his language on the step 2. اب یہ لیول 1 تھا جب آپ نے ہیئرنگ چیک کی. لیول 2 کے اندر آپ دیکھیں کہ بچے کا سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہے، مینٹل ابیلٹیز اس کی کیا، اس کی کوگنیشن کیسی ہے، اس کی نان وربل لینگویجز کیسی ہیں. دیکھو ہیئرنگ تو آپ نے جج کر لی، اور ہیئرنگ جج آپ نے کی تھی کس لیے کہ اس کی وربل ایٹریبیوٹس بہت اچھے نہیں تھے. اب نان وربل ایٹریبیوٹس کو جج کرنے کے لیے آپ کو ریزننگ کرنی ہے، ریزننگ کا سمجھنا ہے، لاجک کا سمجھنا ہے، میموری کا سمجھنا ہے، بچہ کس طریقے سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو ہم اب اس کی نان وربل ایبلٹیز کو بھی چیک کریں گے ایز اے اسٹیپ نمبر 2، اور جس کی ہم اس کے اندر بچے کے سائیکولوجیکل اسسمنٹ کریں گے. تو یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا. اگر تو نہ ہاں میں ہے تو پروسیڈ ٹو یعنی کہ اس کی نان وربل ابیلٹیز اگر نارمل ہے تو پروسیڈ ٹو 3، اور اگر نہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ چونکہ اس کا کوگنیشن ویسی نہیں ہے جیسے کہ ایک عام بچے کی ہے، چونکہ اس کی لرننگ ایبلٹیز ویسی نہیں ہے جیسے کہ، تو دس کین بی ون آف دا ریزنس کہ اس کی لینگویج پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو رہی. تو اب ہم انٹروین کریں گے اس کو سائیکولوجیکل لیول پہ، اور یہ جو سائیکولوجیکل لیولز ہیں اس کے اندر ہم انہی چیزوں کا، اس کے اٹینشن سپین، اس کا آئی کانٹیکٹ، اس کی بیہیویئر، ٹرن ٹیکنگ، ریزننگ، میموری، لاجک، یہ ساری چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو اس کی لینگویج سرٹنلی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی اور وہ آگے چلیں گے. اوکے، موونگ اہیڈ ٹو اسٹیپ نمبر 3. اگر اس کا سائیکولوجی ہیئرنگ بھی ٹھیک تھی، سائیکولوجیکل اسسمنٹ بھی ٹھیک ہوتی، اب ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ وربل ایٹریبیوٹس اس کے کیسے ہیں. وربل ایٹریبیوٹس پہلے ہم نے نان وربل دیکھے، اب ہم وربل دیکھیں گے وہ بولتا کیسے ہے. جب ہم نے اس سے بلوا کے دیکھا، یعنی ہم نے اس کی ویکیبلری اسسمنٹ کی کہ اس کی لینگویج کتنی ہے، اس کی ویکیبلری نارمل لمٹس میں ہے. آپ کو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ دیر آر ہم نومیریکلی اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 1 سال کی ویکیبلری اتنی ہے، 2 کی اتنی، 3 کی اتنی، ایسے ان کو یہ ساؤنڈ کی ایمرجنس کی ایج ہے.
اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ بچے کی جو اسپیچ پروڈکشن ہے وہ کیسی ہے. اگر تو نارمل ہے تو موو ٹو اسٹیپ نمبر 4. ادروائز آپ ایک اور کام کریں گے, اور وہ کیا کریں گے کہ بچے کو لینگویج کی ٹریننگ دیں گے. فار ایگزامپل اس کے اندر آرٹیکولیشن کے ایررز ہیں, اس کے اندر کوئی اور فونولوجیکل پروسیسنگ کے ایررز ہیں, تو آپ ان کو انٹروین کریں گے سو دیٹ آپ انٹروینشن کے ذریعے آپ یہ انشور کر پائیں گے کہ اس کی جو اسپیچ پروڈکشن کے ایریاز ہیں وہ کسی قدر امپروو کر سکیں گے. اب فار ایگزامپل بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسپیچ پروڈکشن کے لیے, وہ ہے اسپیچ کی ڈسکرمنیشن. جو بچے ڈسکریمنیٹ نہیں کر پاتے نارمل ہیئرنگ ہونے کے باوجود, بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہیئرنگ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ اسپیچ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر پاتے. اب اسپیچ کو ڈسکریمنیشن نہ کرنا یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے اندر ایک بچہ جو ہے دو کامن ورڈز کے اندر فرق نہیں کر سکتا. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے زوب اینڈ زوگ. اب زوب اینڈ زوگ یہ ایسے ورڈز ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی سملر نظر آ رہے ہیں, سننے میں بھی سملر نظر آ رہے ہیں, تو جس کی ڈسکرمنیشن اچھی ہوگی وہ زوب اور زوگ میں فرق کر سکے گا. اسی طریقے سے میو اینڈ نیو. اب میو اینڈ نیوز دونوں ان کا آڈیٹری ایکسپریشن ایک جیسا ہے, آڈیٹری ایکسپیرینس ہمارے لیے ایک جیسا ہے, لہٰذا اس کے لیے بڑی فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بچہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بعض اوقات بچے آڈیٹری ان اٹینشن کی وجہ سے بھی اس ڈسکرمنیشن کی پرابلم جو ہے ان کے اندر آ سکتا ہے. Children who pay less attention to the sound, children who do not attend to sound stimulus, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر فرق کرنے میں ناکام رہے. تو زوب زوگ میو نیو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچے نے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا ایک جیسے ایک ہی لفظ دو دفعہ بولا یا علیحدہ علیحدہ بولا, اور the same or the different. سو جب وہ ہم اس قسم کی اسیسمنٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو دیر آر سم بیریئرز ایز ویل, اور ان بیریئرز میں ایک چیز ہے کہ بچہ اتنا زیادہ اٹینٹیو نہیں ہو سکتا اتنے زیادہ ٹرائلز کے لیے. بعض اوقات انہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے, وہ تو کل گانا شروع کر دیتے ہیں سیم اور ڈفرنٹ کا. may have biases to say same to, بعض بچے سیم 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 ہی بولتے رہیں گے, اور بعض اوقات جو ہے وہ نارمز کی وجہ سے ان کی انٹرپریٹیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آڈیٹری ڈسکرمنیشن از اگین ایک ایسا ایریا ہے جس کو کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی ضرور کرنا ہے. دیکھیں پیور ٹون آڈیومیٹری کسی اور مقصد کے لیے کی جاتی تھی, اور بالکل اسی طریقے سے اسپیچ آڈیومیٹری کا بھی ایک پروسیس ہے. اس کے اندر ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسکرمنیٹ کر سکتا ہے بٹوین ورڈز, اور یہ ڈسکرمنیشن کی ایبلٹی ہی ان ٹرن اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی فار فردر گرومنگ ان ہز لینگویج ایبلٹیز. اب اسی اسٹیپ کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. اب کچھ کارڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں آن دا رائٹ سائڈ, اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بچہ جو ہے وہ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں, ورڈز کو ڈسکرمنیٹ کر پاتا ہے کہ نہیں. اب یہ جو پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں دیر از اے لیک, دین لیک ہے, کیک ہے, ریک ہے اینڈ ویک. یہ چار ساؤنڈز ہیں جو کہ سننے میں تو ایک جیسی ہیں, صرف ان کی فرسٹ ساؤنڈ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اب دس ٹیسٹ از گولڈمین فرسٹو وڈ کاک آڈیٹری ڈسکرمنیشن ٹیسٹ. اب اس ٹیسٹ کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس حد تک ڈسکرمنیٹ کر سکتا ہے. لیکن اگین یہاں پر کنسرنس کیا ہے, ایشوز کیا ہیں, کہ وہ بچہ جس ورڈ سے واقف ہوگا اس کو ضرور سن لے گا. فار ایگزامپل اگر ایک بچے کی برتھ ڈے گزری ہے ابھی ریسنٹلی, تو وہ ہمیشہ جب آپ اس کو یہ چار ورڈز بولیں گے تو وہ کہے گا آپ نے کیک کہا ہے. تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ چار پکچرز آپ نے بچے کو پکڑا دی سکیں گے, جو آپ کو جو بھی سنائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ انگلی رکھ دیجیے. تو وہ ڈیفینیٹلی جس کی برتھ ڈے گزری اس نے اس کو کیک کی آواز سنائی دی, جو کسان کا بچہ ہے اس کو ریک سمجھ آئے گی, اور جو کوئی اس کے نزدیک رہتا ہے کوئی لیک کے تو اس کو لیک ہی سمجھ آئے گی. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انفلوئنس ہو سکتی ہیں یہ ججمنٹس بھی, فیملیرٹی کے ساتھ, کلیئرٹی آف پکچرز کے ساتھ, اٹینشن کے ساتھ, اسپیسیفک اسپیچ کنٹراسٹ ٹیسٹ کے ساتھ. سو اگین یہاں پر بھی ہمارے لیے نارمس کو کریٹ کرنا مشکل تھا, لہٰذا یہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے کہ ڈسکرمنیشن کے لیے پھر کیا کیا جائے, کس طریقے سے ہم بچوں کی ڈسکرمنیشن ایبلٹیز جو ہیں وہ رول آؤٹ کر سکیں. میں اگر پچھلی تمام چیزوں سے اس کو ریلیٹ کر پاؤں تو مے بی وی آر ایبل ٹو ریکلیکٹ واٹ وی ہیو ڈن سو فار.
The first thing that we tried to sort out was his hearing abilities. Hearing abilities یا ٹھیک تھیں یا غلط تھیں. Then we moved on to his psychological abilities. اس کا انٹلیکٹ کیسا ہے, اس کی کوگنیشن کیسی ہے, پرابلم سالونگ, ریزننگ, میچنگ ابیلٹیز, ڈفرینشیٹنگ ابیلٹیز, ایکسیپٹ سیکوینسنگ, یہ سارے کے سارے کچھ ریزن ہم نے اس کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں کیے. سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے بعد ہم لوگ تیسری طرف چلے گئے جہاں پر ہم نے اس کی اسپیچ ایکسپریشن کو رول آؤٹ کیا کہ اس کی اسپیچ کے اندر کون کون سے پرابلمس ہیں, کیا اس کی وکیبلری پوری ہے یا نہیں ہے, ایج اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے, اس کی آرٹیکولیشن ایج اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو وہیں پر اس کی لینگویج کے اندر اس کی وکیبلری کو انکریز کرنا پڑے گا. لیٹ اس سپوز اس کی وکیبلری بھی بہتر تھی لیکن سم ہاؤ وی اسٹل the child is not up to mark. اور اب ہمارے پاس جو اگلا ایریا آف کنسرن آتا ہے وہ آتا ہے لینگویج کو ڈسکریمنیٹ کرنے کا. سو خالی آواز کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی نہیں ہے, آواز کو ڈسکریمنیٹ کرنا بھی آنا چاہیے. ڈسکریمنیشن ہوگی تو کمپریہنشن بہتر ہوگی. Now this is ہم اس کو کہتے تھے آڈیٹری ٹریننگ. سو آڈیٹری ٹریننگ کے اندر خالی آواز کو ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ واز ناٹ دا ایجنڈا, دیٹ واز ون پارٹ آف اٹ. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا آپ ایک فلوٹ بانسری کی آواز کو ڈرم کی آواز سے فرق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ لیمپ کو ٹیمپ سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں then certainly you have got the discrimination ability. اگر نہیں تو this means کہ آپ کی جو auditory discrimination ہے وہ somehow compromised ہے. اسی لیے یہ ایک ٹیسٹ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے this is a discrimination test, اور اس ٹیسٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی discrimination abilities ہے یا نہیں ہے, کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے, اور پھر ظاہر ہے یہیں سے ہماری تھیراپی کا بھی آغاز ہو جائے گا. اگر اس کی ڈسکریمنیشن پور ہے تو اس کی آڈیٹری ٹریننگ کریں. اگر لینگویج میں آپ نے ڈیوینس دیکھی تو لینگویج بہتر کریں. اگر سائیکولوجیکلی اس کو آپ نے کچھ اس طریقے سے دیکھا کہ اس کی جو ریزننگ اور لاجک اور ریکگنیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے, آپ اس کو وہاں پر انٹروین کریں. اور اگر ہیئرنگ کے لیول پہ تو ہیئرنگ. سو دی سسٹمیٹک پروسیس ہے. ہم وی آر تھنکنگ لائک اے ڈیٹیکٹیو, ایک چیز پھر ایک چیز پھر ایک چیز, ایک سیکوینس, ایک ہائرارکی بنتی چلی جا رہی ہے. ہم اس کو اگر رول آؤٹ کر لیں گے تو ہم بہت اچھے طریقے سے انگیج کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں بچوں کا. اب بالکل اسی طریقے سے فونولوجیکل ڈسکریمنیشن دیکھیں. اب اس کو لاکیز میتھڈ بولا جاتا ہے. یہاں پر ایک کامن ورڈ کو تھوڑا سا ٹیڑھا یا غلط بولا جاتا ہے, اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بچہ اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل میں اس سے پوچھوں گا کہ از اٹ اے اسپیج. اگر تو اس نے میری غلطی آئیڈینٹیفائی کر لی اور اس نے کہا کہ اسپیڈ ہے یہ اسپیج نہیں ہے, تو یس اس نے اس کو ڈسکریمنیٹ کر لیا. اگر وہ یہ نہیں کر پائے گا تو اب اس کے لیے ایک ایشو ہو جائے گا, اور وہ ایشو یہ ہو جائے گا کہ اس کے پاس فونولوجیکل ڈسکریمنیشن کی صلاحیت نہیں ہے. وہاں پر پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ there were only pictures, یہاں پر ایک سنگل پکچر تھی, کیک ویک ٹیک ریک, لیکن یہاں پر ایک سینٹینس پورے کا پورا ایک بنا گیا از اٹ اے اسپیج. اب اس کے اندر کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز دیکھ لیں تو ان کے اندر کوئی نارم نہیں ہے, اور بالکل اسی طریقے سے بچہ جو ہر چیز کے جواب میں کہے گا یس یس یس, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو کبھی آپ صحیح بولیں گے کبھی آپ غلط بولیں گے, وہ ہر ایک کے جواب میں یس کرے گا, تو آپ تو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے, کین ٹیلر ٹیسٹ ٹو اے چائلڈ اینڈ ٹیسٹ ایبلٹی ٹو ڈسکریمنیٹ کنٹراسٹ. نمبر 1 اس کو ہم ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں ابھی اس انڈیویجول کے لیے. کین ریسٹرکٹ ویکیبلری ٹو فیملیئر ورڈز, اور آپ ویکیبلری کو لمیٹڈ ورڈز تک رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ بچے کی سہولت کے مطابق. تو کیا یہ والا ڈسکریمنیشن فونولوجیکل ڈسکریمنیشن لیول پہ بچہ پورا اترا یا نہیں اترا, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اگلا انٹرونشن یا اگلا اسٹیپ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے. سو موونگ اہیڈ, اگر ایک بچہ جو ہے وہ اسیسمنٹ ڈسکریمنیشن کرنے کے قابل تھا تو اس کے نتیجے میں اوکے انٹرونشن ٹو فوکس ٹریننگ ٹو پروڈیوس. اگر تو اس کے اندر پرابلمز ہیں تو آپ ان کو انٹروین کریں. اگر پرابلمز نہیں ہیں ڈسکریمنیشن کے تو نیکسٹ اسٹیپ پر موو کریں, اور یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کی اسپیچ کی پروسیسنگ کو چیک کریں گے, لیولز آف پروسیسنگ پیرالل ود ویژن. اب آپ اس کے باقی ایریاز کو دیکھیے, باقی ایریاز کو دیکھیں کورسپونڈنگ. فار ایگزامپل اسپیچ بھی دیکھیں اور ویژول بھی دیکھیں. کیا وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے سن کر, کیا وہ دیکھ سکتا ہے,
بالکل اس طریقے سے آپ نے آئی ٹیسٹ کیا اس کا اور دوسری طرف آپ نے ڈسٹنگوش کرایا ڈ فرام کا. سو بیسیکلی اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کے دو مختلف جو ایریاز یا اس کی پرسنالٹی کے دو ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فرق ہے یا نہیں ہے. اور یہ فرق جو ہے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ وہ ویژن کا کس قدر سہارا لیتا ہے اسپیچ کے لیے اور اسپیچ کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے اپنی ویژن کے لیے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے دوران ہماری ویژن اور ہماری ہیئرنگ دونوں مل کر ہماری اسپیچ کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرتی ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ویژول کلوز کیوں نہیں لے پا رہا تھا, وہ انوائرمنٹ کے اندر جو اس کے لیے کلوز اویلیبل تھے ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہا. تو ہمیں کیا اس کا ویژول اٹینشن, ویژول فوکس وہ کیسا ہے, اس کی ایکوٹی کیسی ہے, یہ ساری چیزیں بھی تو اس کی اسپیچ کے ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. سو I'll stop here and re-continue with our lecture as a second part. So please stay tuned.